بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ عمران خان کی حکومت آئی ہے جب سے مہنگائی اپنے پورے عروج پر ہے۔ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ چیخیں عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں۔ ہر چیز جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے پیٹرول ہو، چاہے گیس ہو، چاہے گوشت ہو۔ غرض جو بھی چیز انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے، اور عوام پریشان ہے کہ کریں تو کیا کریں۔ اور عمران بھی عوام کے اوپر 10 نمبر کا چھتر برسا رہے ہیں ان کے کولوں پر کہ پچھلی چور ڈاکوؤں کی حکومت میں تم نے بہت عیش کر لیے، انہوں نے اربوں خربوں کے قرضے لے کے تمہیں بہت عیش کرا دیے، ہر چیز سستی تھی، اس لیے اب میں تمہارا خون نچوڑ کر ان کے لیے وہ قرضوں ادا کروں گا، اور ان قرضوں پہ جو سود ہے وہ ادا کروں گا، اور وہ میں تمہیں سے نکالوں گا۔ ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہٹلر ایک وقت میں اپنے پارلیمنٹ میں ایک مرغہ لے کر آیا، اور پھر اس نے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے اس مرغے کے تمام پر نوچ کے پھینک دیے، اور پھر مرغے کو نیچے پھینک دیا۔ پھر ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے چلنے لگا تو مرغہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس نے دانے ڈالنے شروع کیے، مرغہ دانہ کھاتے کھاتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ جمہوریت میں عوام کا یہ حال ہوتا ہے کہ عوام ان کا سب کچھ نچوڑ لیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، اور پھر ان کو چند دانے دے دیتے ہیں، جو کہ عمران خان کی حکومت میں بالکل اسی طرح ہو رہا ہے کہ عوام کے سارے بالوں پر نوچ لیے گئے ہیں، اب عوام چند دانوں پہ زندہ ہیں، اور وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت تو چور ڈاکوؤں لٹیروں کی تھی، جنہوں نے اربوں خربوں ڈالر کے قرضے لیے اور کھا گئے اور کچھ عوام پہ لٹا دیے۔ لیکن عمران خان کی حکومت میں جو اربوں خربوں ڈالر کے قرض لیے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کس چور ڈاکو کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ملک میں کوئی بھی نیا منصوبہ نہ شروع ہو رہا ہے، نہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ عوام جو ہے اس کی آسانی کے لیے کوئی بھی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا، تو یہ اربوں خربوں ڈالر کے جو قرضے لیے جا رہے ہیں، کیا ان سے قرض ادا ہو رہا ہے یا سود ادا ہو رہا ہے پچھلی حکومتوں کا؟ 3 سال ہو گئے ہیں یہی بکواس سنتے سنتے کہ پچھلی حکومتوں کا قرضہ اتار رہے ہیں، پچھلی حکومتوں نے بہت قرضہ لے لیا، ہم وہ قرضہ بھی اتار رہے ہیں اور سود بھی اتار رہے ہیں۔ عوام کے کان پک گئے ہیں یہ راگ سنتے سنتے۔ عوام اب کہتی ہے کہ بند کریں گے سارے ڈرامے، صحت کارڈ، احساس کارڈ، اور کامیاب نوجوان اور کامیاب کاروبار اور گھر کے لیے یہ سارے ڈرامے، نہ کسی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہ دیکھنے میں آ رہا ہے کسی کو فائدہ۔ ہمارا بھی ایک سرکل ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا کسی سرکل میں، اپنے سرکل میں کوئی اس کو احساس کارڈ سے کچھ ملا ہو یا صحت کارڈ سے کچھ ملا ہو۔ یہ سارے ڈرامے جو عوام کو طفل تسلیاں دینے کے لیے ہیں، عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے ان باتوں پہ، لیکن یہ سارے ڈرامے ہیں، احساس کارڈ اور صحت کارڈ۔ بند کریں یہ سارے پروگرام، ساری بکواس، اور عوام کے لیے سستی چیزیں کیجیے، مہنگائی کو ختم کیجیے۔ مہنگائی کا سورج سوا نیزے پہ عوام کو جھلسا رہا ہے، جلا رہا ہے، تڑپا رہا ہے، لیکن آپ اپنے یہی جب کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیج پہ یہی راگ الاپتے ہیں کہ میں نے یہ احساس پروگرام شروع کر دیا ہے، میں نے یہ کہتے ہیں صحت کارڈ دینے شروع کر دیے، اور یہ جو قرضہ ہے یہ پچھلی حکومت۔ کب تک 3 سال ہو گئے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ پچھلی حکومتوں کے چور ڈاکوؤں کا قرضہ میں نمٹا رہا ہوں؟ کوئی چور ڈاکوؤں کا قرضہ نہیں نمٹا رہے، نہ عوام کو اس سے کوئی مطلب ہے کہ آپ چور ڈاکوؤں کا قرضہ نمٹائیں۔ آپ جو اتنا قرضہ لے رہے ہیں اتنے ڈالروں کے اندر، جب آپ چلے جائیں گے تو جو آپ کی جگہ آئے گا وہ آپ کو چور ڈاکو کہے گا کہ چور ڈاکو نے اتنا قرضہ لے لیا تھا، ہم یہ قرضہ نمٹا رہے ہیں۔ آپ نے تو پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں قرضہ لینے کے، اس لیے عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی آپ کے کارڈ سے مطلب نہیں ہے۔ عوام کو صرف اس چیز سے مطلب ہے کہ مہنگائی کسی طرح ختم ہو جائے، ان کو جینے کی کوئی راہ نظر آئے، جینے کے لیے ان کو کچھ سانسیں دے دیجئے، یہ اپنے سارے پروگراموں کو دفع کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ 2 شیطان جو وہاں گئے ہوئے تھے خبیث امریکہ IMF سے معاہدہ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک کا بیان آیا ہے کہ بہت جلد عوام کو خوشخبری سنائیں گے کہ ہمیں IMF سے 6 کروڑ ڈالر کی بھیک مل گئی ہے۔ عوام اسی بھیک پہ زندہ ہے، وہ 6 کروڑ ڈالر بھی آئیں گے، اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ وہ 6 کروڑ ڈالر یا پتہ نہیں کتنے ڈالر ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے، عوام کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔
اور کہہ بھی کیا رہا ہے اب وہ شیطان کے اگر روپے کی قدر گری ہے اور ڈالر مہنگا ہوا ہے تو اس سے بہت سے بیرون ملک والوں کو فائدہ پہنچا ہے. یعنی وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک بڑے عہدے کے اوپر اور فائدہ پہنچا رہا ہے بیرون ملک رہنے والوں کو اور ملٹی ملین نیشنل کمپنیوں کو. لیکن یہاں جو عوام ہے، جو غریب عوام ہے، وہ جو ہے اس کے اندر پس رہی ہے روپے کے قدر کم ہونے میں اور ڈالر بڑھنے سے ہر چیز پہ آگ برس رہی ہے. ایسے لوگ آپ نے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھائے ہوئے اور ایسے بدماش آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو آپ کو الٹے سیدھے مشورے دے کے ناکام کرنا چاہتے ہیں. اور ناکام تو آپ ہو ہی گئے ہیں، آپ کی حکومت بھی ناکام ہو گئی اور آپ بھی ناکام ہو گئی. اب ایک نیا چورن آپ نے بیچنا شروع کیا ہے کہ موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو سستا پیٹرول دیا جائے گا. کوئی موٹر سائیکل اور کوئی رکشہ والوں کو کوئی پیٹرول پمپ سستا نہیں دے گا پیٹرول، ان سے وہی پیسے وصول کریں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. موٹر سائیکلیں لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں اور لاکھوں کی تعداد میں رکشہ ہے، کیونکہ آپ نے اور آپ کی سندھ گورنمنٹ نے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک بس نہیں چلائی ہے. ہر گھر میں 4 6 موٹر سائیکلیں، گھر کے اندر انسان جتنے اتنی موٹر سائیکلیں. کس کو آپ سستا پیٹرول دیں گے؟ بند کیجئے یہ چورن بیچنا سستے پیٹرول کا اور عوام کے لیے دوسرے کیجئے. جس طرح افغانستان میں انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء پہ ٹیکس ختم کر دیا، اسی طرح آپ بھی ٹیکس ختم کر کے مہنگائی کو کچھ کنٹرول کیجئے. ورنہ اس دفعہ جو آپ کو ناکامی ہوگی وہ پورے پاکستان میں کبھی بھی اس قدر کوئی جماعت ناکام نہیں ہوئی ہوگی جتنی کہ آپ کی جماعت ناکام ہوگی. یا تو آپ مہنگائی کو کنٹرول کیجئے یا پھر عوام کی جان چھوڑ دیجئے. کوئی ضد میں آپ نہیں بیٹھیے کہ میں 5 سال پورے کر ہی جاؤں گا. وہ حکومت کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، نہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا آپ کی بات ہے. جو آپ سے پہلے حکومت کر کے گئے 10 سال وہ بہت بڑے سیاستدان، انہوں نے ہر جگہ اپنے بندے فٹ کیے اور انہی کے بندوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 3 سال میں تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکے. اب خورشید شاہ بھی آج 2 سال کے بعد ضمانت پہ رہا ہو گیا ہے. آپ کسی کا نہ احتساب کر سکے، نہ کسی کو سزا دلوا سکے. بس ہر فارم پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں کہ میں چور ڈاکوؤں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا. تو اس ملک میں اگر انہوں نے کسی حالت کو پہنچایا تھا اس ملک کو، تو آپ نے اس سے بڑھ کر اس ملک کو بری حالت میں پہنچا دیا. اتنی مہنگائی تو کسی زمانے میں نہیں جتنی مہنگائی آپ کے زمانے میں ہوئی ہے. آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ آلو سستے ہو گئے، کسان کو نقصان ہوا. ٹماٹر مہنگے ہو گئے تو ہمارے بھائی ٹھیکیداروں کو فائدہ ہوا. کوئی کچھ بکواس کر رہا ہے، کوئی کچھ بکواس کر رہا ہے. کوئی اپنے ہوش میں نہیں ہے، الٹی سیدھی تعویلیں دے رہے ہیں اس مہنگائی کی. لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہا، نہ آپ کے بس کی بات ہے یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا. اس لیے خدا کے لیے عوام کی جان چھوڑیں، آپ جائیں استعفیٰ دے کر اور کسی اور کو موقع دیں جو صحیح ٹیم کے ساتھ آ کے اس ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دے سکے. یہ تھی ہماری آج کی باتیں. اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.